وہ 2.5 گھنٹے ضائع نہیں کرے گا کسی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے ایٹ دا پیک when he is about to take the most important decision of his presidency کہ کیا میں اس میں کود پڑوں یا نہ کود پڑوں, ابھی یہی تھا نا. So he was having that discussion. So what do you think is going to happen after like 2 weeks time? He's saying that I will decide in 2 weeks time کہ میں اس conflict میں should America jump in or should I not? I think 2 weeks is a very long time. میں اس کو پہلے کر لوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ 2 weeks تو figuratively ٹائم دیا ہے. ٹرمپ کا کو پتہ نہیں مڈ نائٹ کے بعد کوئی ٹویٹ نہ آ جائے. میرے اپنا خیال ہے جو میں اپنی اسیسمنٹ میرا مشاہدہ کہہ لیں, and I still would like to give the benefit of doubt to President Trump. میں خیال اس کو پھنسا لیا ہے نیتن یاہو نے اور یہ اسرائیلی لابی نے. وہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہوگا جناب چڑی نہیں پھڑکے گی, ودن 48 hours ہم ایران کو لمبا پا دیں گے جیسے عراق اور سیریا میں ہوا تھا, اور آپ آئیں آپ کو کریڈٹ مل جائے گا بڑا کہ فاتح ایران بھی ہیں آپ. تو اس لیے ٹرمپ نے وہ کہا کہ ہاں بڑا اچھا ہے کرو. آئی تھنک دیٹ کچھ سیکنڈ تھاٹس بھی ہوئے ہیں. اچھا ہاں اس کے بعد کیونکہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا لب و لہجے میں تبدیلی آئی, لیکن یہ جو نیتن یاہو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی سروائیول اور یہ جنگ کا آگے جانا وداؤٹ امریکن سپورٹ از امپاسبل. سو ایک ہفتہ ہو گیا دیکھیں جی وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے. میزائلز اگر موساد ہیڈ کوارٹر میں میزائل گر گیا ہے اور ایرانی جو اسرائیلی قوم ہے وہ رات بنکر میں گزار رہی ہے, اپنے بیڈ روم میں نہیں گزار رہی, دے آر ان دی بنکرز. وہ تو مصیبت ضروری پڑ گئی ان کو. بین گورین ایئرپورٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں گریس, آپ نے دیکھی ہے ویڈیو وغیرہ. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کدھر مارے کے مروا دیا آپ نے. تو ایرانی تو وہ کہتے ہیں پاکستانی پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے ایرانی. کہ ٹھیک ہے but at the very same but time I'm still I would say that 2 weeks is not the real deadline. Anything could happen before that also. so he's in two minds. Trump is in two minds, right? اچھا so he'll make a decision. مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرف سے جو مشورہ دیا ہوگا بڑا صحیح مشورہ فیلڈ مارشل نے کہ جناب یہ جو جنگ ہے آپ نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا پاکستان انڈیا کے سیز فائر کا, یہی رول آپ ادا کریں. جنگ اگر بڑھ گئی یا زیادہ بھڑک گئی تو پھر یہ اس کے شعلے they can extend everywhere and you will be damaged also. So I think that لیکن ان کی جب لابیز بھی ہوتی ہیں ہر بات کہتے وہ کہتے ہیں نا they hear but they do not listen. لیکن ایک چیز اور مجھے بتائیں, میں بریک لے لوں لیکن بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریسائز ہٹ کیے ہیں ٹارگیٹس اسرائیل نے, ٹھیک ہے, بڑی پریسائز انہوں نے ٹارگیٹس چوز کر کے, جیسے نیوکلیئر سائنٹسٹ انہوں نے جناب وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کیا, ملٹری ہائی کمانڈ کو انہوں نے جناب بالکل سارٹ آف انہوں نے ختم ہی کر دیا. نیوکلیئر وہ علی شمخانی والا جو سارے جو لوگ ہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو جائیں, ان کی جناب فوج کی ہائی کمانڈ ہو جائے, ہائی کمانڈ ہی چلے کہہ دیتے ہیں, ہائی کمانڈ ہی سارے, ایئر فورس چیف, انٹیلیجنس چیف, ریولوشنری گارڈز چیف آف آرمی سارے اگر ان کو ٹارگیٹ کر کے اگر اسرائیل ان کو فارغ کری جا رہا ہے so that means کہ وہ precise hit کر رہا ہے, precisely چل رہا ہے, which means they have excellent intelligence inside. So that means there is an intelligence breach in Iranian side, on the Iranian massive side. security breach. آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایرانین سائڈ کو اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس بریچ ہے بہت زیادہ سیریس قسم کی. رانا صاحب 2 مہینے پہلے ایرانی فارن منسٹر ادھر آئے, عباس ارغچی, میں ان کو جانتا ہوں, یہ نائب وزیر خارجہ تھے جب ان کا تھا. جواد ظریف وزیر خارجہ جو میرا دوست بھی ہے, اور ایک کھانا ہوا ایرانی ایمبیسڈر نے کیا تو اس میں میں بھی تھا, میری اس سے گپ شپ ہوئی جیسے آپ اور میں بیٹھے. جی میں نے کہا ایکسلنسی بات ہو رہی تھی گپ شپ, میں نے کہا وی آر ویری کنسرنڈ. کہتے ہیں واٹ اباؤٹ, میں کہا دا بریچ آف سیکورٹی. کہتے ہیں کہ واٹ ڈو یو مین ان ایکسلنسی. میں نے کہا یہ 2 چیزیں. میں کہہ رہا ہوں اسماعیل ہانیہ حماس کا لیڈر ہے, وہ آپ کی دعوت پر آپ کے گھر آتا ہے, مارا جاتا ہے, اور وہ ریولوشنری گارڈز کا جو وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہے جو supposedly the most secure place in Iran, اس کے وہ 10th فلور پہ ایگزیکٹ کمرے کے اندر جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے سویا ہوا ہے ادھر اس کا بم بلاسٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ. دوسرا میں نے کہا آپ کا جو تھا آپ کا ایکویولنٹ کہہ لیں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا, محسن فخری زادے, وہ گھر جا رہا ہے اور اس کو اے آئی کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین گن اٹیک کرتی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا سیریس, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر پینیٹریشن بڑی ہو گئی ہے, اینڈ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. کہتے نہیں ایکسلنسی وی ہیو سم there were some problems but we have now sorted them out. اچھا, میں کہا اچھا بڑا اچھا sorted, لیکن وہ تو they were sitting ducks.
उस 13 की रात को तो they were sitting ducks. आर्मी चीफ जनरल बाकरी, जनरल सलामी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, जनरल राशिद वो जो है एयरफोर्स का चीफ, वो इंटेलिजेंस का चीफ, वो तो मतलब है, और प्लस अली शमखानी जो चीफ नेगोशिएटर, जो एडवाइजर टू द रहबर है, प्लस जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है 6, वो जो वो था अब्बासी जो हेड ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, they were all killed in their bedrooms. इसका मतलब बड़े आराम से वो सो रहे थे जहां उनकी लोकेशन है. इजराइल को प्रिसाइज पता था कि इस अपार्टमेंट में 10th फ्लोर के इस फ्लोर पे इस कमरे में आप. सो दैट इज इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है. And that is a weakness. जी वही मैं कह रहा हूँ. फिर देखे ना उसके ऊपर एक और शायद मसला ये है कि आप वहाँ पे उनकी अपनी टेरिटरी में, ईरानियन टेरिटरी के अंदर, कैपिटल के अंदर बात कर रहे हैं. यही कहते कैपिटल की बात होगी, लेकिन ईरानियन टेरिटरी के अंदर वहाँ पे जनाब ड्रोन के वहाँ पे बेसिस बन जाते हैं, वहाँ से ऑपरेट होते हैं ड्रोन्स. तो वो भी नहीं, वो जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो बैचेस में आए हैं. एग्जैक्टली वही 3 और 4 की टोलियों में आके उन्होंने फिर पार्ट्स को इंस्टॉल किया है, फिर लोकेट किया है कि कहां से हो रहा है. ऐसे ही कि रेड जोन के अंदर आ जाए इंडियन एजेंट्स. यही मैं कह रहा हूं, फॉर गॉड सेक, मतलब इसको कैसे ले, या मरगला की पहाड़ियों या साइड में मतलब देन यू आर व्हाट वॉर यू आर फाइटिंग इंडिया, यू आर फाइटिंग योर ओन पीपल इनसाइड. सो ये बड़ा सीरियस इशू है ना शायद जी. सो इसको अगर दैट वाज द फर्स्ट 48 आवर्स जो शॉक हुआ है ना ईरान को, वो ये हुआ है. नहीं तो आगे अगर हम देखें, और उन्होंने ये भी कहा कि वी कुड हैव किल्ड द रहबर. The language they used was a mafia boss. आपने माफिया की फिल्में देखी है, The Godfather, The Irishman और सारा कुछ. उसमें तो माफिया की लैंग्वेज होती है ना कि we can take you out, but हम लिहाज कर रहे हैं तुम्हारा. लेकिन इसको मेरा क्वेश्चन ये है शायद कि अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो चीजें ईरान के अंदर, ठीक है, तो फिर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेच होता है तो उसमें कैसे ईरान सर्वाइव कर सकता है? मेरे ख्याल में वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट है, दैट्स अ स्मॉल एलिमेंट बट इट्स अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट. इतना लार्ज स्केल में नहीं है. बाय एंड लार्ज उनकी जो सिस्टम इज इंटैक्ट. आप देखें ना, इतने बड़े हाई कमांड को डीप कैपिटेट कर दिया उन्होंने, लेकिन फौरन उनके अपॉइंटमेंट नहीं आ गए और नए लोग तैयार हैं और मार रहे हैं, और अभी तक मिसाइल चल रहे हैं. 8 दिन हो गए जंग को. सो वो तो उन्होंने कर लिया रिप्लेसमेंट, लेकिन दैट इज अ वीकनेस. वो कमजोरी तो है कि आपके अंदर से मसला है. आप 2 जंगें लड़ रहे हैं ना. एक जंग तो इजराइल के दुश्मन तो अंदर भी लोगों के साथ लड़े क्योंकि पेनिट्रेशन हो चुकी है, और बाहर भी लड़े. अब उन्होंने देखा ना, सारे सेल फोन्स बंद कर दिए. उनका जी चेक करो कौन गाड़ियों में क्या जा रहा है. कि गाड़ियों के अंदर वो ड्रोन वाले लोग जा रहे थे, कई पकड़े भी गए हैं. और मजे की बात है, कई जो मोसाद एजेंट पकड़े गए हैं वो इंडियंस हैं. हाँ ठीक है, वो तो इंडियंस, चलो वो तो ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन तो है. पेनिट्रेशन इसका मतलब है ईरान का जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम था वो फुल प्रूफ इतना नहीं रहा.